نبی اسلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے۔ اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اب یہ امام کا ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر۔ نبی وہ پہلے سے ہیں۔ یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے، کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کریں۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے، نبوت چھینی نہیں ہوگی۔ نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے۔ اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے۔ شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے، سٹارٹ ہی میں، تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے۔ باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے۔ امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا۔ اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔ کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، خود ہمارے نبی اسلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا۔ کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا، لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے۔ یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا، وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا، ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے، اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے ان کے مخالفین۔
یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کچھ زندہ رکھے گئے ہوں, کچھ مار دیے گئے ہوں, پھر وقتاً فوقتاً ان کی نسلوں پہ بھی عذاب آتا رہے, یا قوم سمود, قوم عاد. یہ جیوز کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یکمشت اللہ نے ختم نہیں کیا اور قیامت تک عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ باقی سب لوگ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں تھے, بت پرست تھے. جیوز جو ہے نا وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, ہم ابراہیمی ہیں, اس لیے انہیں سزا بڑی ملی ہے کہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم نے ہمارے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا, تمہاری نسلیں بھی اب عذاب بھگتیں گی اگر وہ حق کے راستے پر نہیں آتی. ویسے یہ ہوا ہے کہ چند ایک خوش نصیبوں نے بعد میں حق قبول کر لیا, لیکن اوورال روش ان کی آج تک وہی ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب کے کوڑے آئے. ایک تو کچھ عرصے بعد ہی آ گیا, 33 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا, 70 عیسوی میں آلموسٹ 37 ایئرز کے بعد ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا, جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا. یروشلم تباہ و برباد کر دیا. ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے جو عروج ملا, اس کے بعد اس دوسرے زوال کے اندر وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا جو دوبارہ بنایا تھا. ایک دیوار اس کی سلامت ہے, ویلنگ وال, جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں, یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اب انہوں نے تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب تعمیر ہوگا اس کے لیے ریڈ ہائیفرز بھی آئیں, وہ سرخ گائیں جو 5 چل پڑی تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. ان قرآن و حدیث سے ان کو کبھی کوئی وحید نہیں سمجھ آئی ہے. وہ انہوں نے 5 گائے لے لی, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, اور اللہ کا شکر اپریل گزر گیا, پھر مئی بھی گزر گیا, اب یہ آج 18 اگست 2024 ہے, وہ معاملہ تو وہیں پہ رکا ہوا ہے. بہرحال وہ تیسرا جب ٹیمپل تعمیر کریں گے ان کا نظریہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا آئے گا, اور وہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے آ کے جا چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم. اب جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ان کے جعلی مسیحا کو قتل کرنے آئیں گے. اسی لیے دیکھیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے, مسیح الدجال, یعنی دجل والا مسایا, جھوٹا مسایا. اور سچے مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح, عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں, وہ جھوٹا مسیح ہے. مسایا وہ بھی ہے, وہ صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا, کھیتیاں اگیں گی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ بھی کر لے گا. تو کام تو وہ حضرت عیسیٰ والے کر رہا ہوگا, لیکن وہ جھوٹا مسیح, وہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. سچے مسیح جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. فیصلہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. لد نامی گاؤں کے پاس نیزہ مار کے عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے وہ پگھلے گا. یہ پریکٹیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سچا مسیح وہ ہے جس نے قتل کر دیا اس جھوٹے مسیح کو. اگر وہ مسیح سچا ہوتا تو وہ غالب آتا نا. دجال کا مغلوب ہو جانا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے مسیح ہے. اور وہ آخری قسط ہے جو یہودیوں پر آنی ہے, اور اس قسط کا مشاہدہ خود عیسیٰ ابن مریم بھی کریں گے, تاکہ اللہ کی وہ سنت اسی طریقے سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کے مخالفین کا عذاب ان کی نظروں کے سامنے دکھاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا, یا درخت کے پیچھے, تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دے. سوائے غرقد کے درخت کے, وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ انہیں پناہ دے گا. بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے, وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے, اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے, جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے. اور وہ یہودیوں کا درخت ہے, ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا. باقی ہر درخت ہر پتھر بولے گا, اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے, عام حالت میں نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا, ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے. لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا, اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا. اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی, اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے. کرسچنز اور مسلمان, کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. 40 سال تک دنیا میں رہیں گے, شادی کریں گے, ان کے بچے ہوں گے, پھر وہ فوت ہوں گے, موت انہیں بھی آنی ہے, اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے. یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں, میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے. اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے, حیات مسیح, نزول مسیح, تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا. بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے,
دوسرا, یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں, ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے, نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی, اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی. ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا, اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو. اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر, ہالوکاسٹ جسے کہتے ہیں. اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے, لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی. اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے, ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا. اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح, اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے انہوں نے, اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی, اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم, صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں, ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں, سچی داڑیاں. وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں, یورپ میں, کیونکہ وہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں. اور کسی حد تک ان کا موقف درست ہے, کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا, تو اب انہوں نے جہاد کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ جہاد اور قتال والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کمال کی گیم کی ہے زائنسٹ موومنٹ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کر کے وہ یہودی جو کئی سو سال سے یورپ میں وہ سٹیٹس گزار رہے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک میں شودروں کا بھی نہیں, اس سے بھی کم تھا. ان کی بستیاں الگ ہوتی تھیں اور انہی بستیوں کے کارنر پہ سارے کرسچنز اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے, اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھیں, ان کے اندر یہ زندگیاں گزارتے تھے. اور ان کے اوپر ضروری ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے بازو کے اوپر ڈیوڈ سٹار وہ 6 کونوں والا لگا کے رکھنا ہے, تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہے, اس سے دور رہنا ہے, اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے تھے.